ڈپریشن کے لیے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ پڑھا کریں اور دم کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد وہیں میں ملنا نہیں چاہیے، آدمی سیدھا گھر جائے، گھر جانے کے بعد پھر نکل کے ملے۔ یہ تو اس نے پتہ نہیں کہاں سے گڑا ہوا ہے۔ معنی یہ ہے، یہ جو رواج بن گیا نا کہ بھائی گلے لگاؤ اور 3 دفعہ لگاؤ، اور معنی یہ بدعت ہے۔ کہتے جی کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اگر گھر کی چھت نہ ہو، صحن میں سوئے ہوئے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، تو وہاں بھی وہ آپس میں مل سکتے ہیں۔ کیوں نہیں مل سکتے جناب؟ اندر مل سکتے ہیں تو باہر کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ عجیب مسئلے پوچھتے رہتے ہیں۔ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو دھیان آگے پیچھے چلا جاتا ہے۔ آنکھیں بند کروں، آنکھیں بند نہ کریں، اللہ کے قرآن پہ غور کریں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت پہ غور کریں، خود بخود دھیان ٹھیک ہو جائے۔ جدے میں رہنے والے حج قران نہیں کر سکتے، وہ حج افراد کریں گے۔ اگر دمبا سال کا نہ ہو لیکن لگتا سال سے بڑا ہو تو اس کی ہو سکتی ہے قربانی۔ اگر فرض نماز چھوٹنے کا ڈر ہو تو بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے ہو، نماز ہوگی نہیں، چھوٹ جو تو ویسے ہی چھوٹ گئی۔ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اکیلے پڑھنے ہو۔ میرے بھائی کا نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہو رہی، دعا کریں اللہ پاک آسان کرے۔ آیت کریمہ پڑھ کے ہی دعا مانگنی چاہیے چونکہ وہ اسم اعظم ہے۔ اگر ایک عورت عالمہ ہے، وہ مردوں کو بھی قرآن کی تفسیر پڑھا سکتی ہے، ہاں پردے میں بیٹھ کے، جیسے بی بی عائشہ پردے میں بیٹھ کے صحابہ کو مسائل بتاتی۔ دو چکر نفلی طواف کے، پھر 2 رکعت نفل پڑھی، پھر 3 چکر، وہ طواف ہوا ہی نہیں آپ کا الحمدللہ، دوبارہ کریں۔ جب تک 7 چکر نہ ہوں طواف مکمل نہیں ہوتا۔ میں ایک بالکل اجنبی ہوں، مجھے عمرہ کرا دے، آیا اسے عمرہ کرانے کا شریعت کی؟ بہرحال آپ اس کو عمرہ کرا دیں، آپ کو ثواب ملے گا، اس میں کوئی شبہ ہے؟ آپ چاہے کپڑوں میں ہوں، لباس میں ہوں، اس کو سمجھائیں طواف کیسے ہے، صفا مروہ کیسے ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ صفا مروہ سے فارغ ہونے کے بعد سر کا کپڑا اوپر والا ہٹا کے پھر سر مڈایا، کوئی بات نہیں۔ کہتے کہ ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ خدیجہ نام ہو تو خدی بولتے ہیں، یہ گناہ ہے، نام بگاڑنا، یہ انگریزوں کی رسم ہے، اس کو کہتے ہیں نک نیم رکھنا۔ جیسے اکرم نام ہو تو کہیں گے اکی ہے، یہ بالکل ناجائز، پورا نام لیں جو نام ہے۔ کہتے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ مدینے میں کوئی بندہ بھی رفع یدین نہیں کرتا، ان کے نزدیک رفع یدین نہیں، تو حنفیوں کے نزدیک بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے، چلو آپ کو امام مالک کا قول بھی مل گیا۔ کنکریاں مارنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ کہتے ہیں کہ تفسیر قرطبی والے نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کو جس سوداگر نے بیچا تھا اس کا نام مالک ابن زار تھا، اللہ عالم، تمہیں کیا تکلیف ہے، کوئی بھی تھا،
نہیں، مقصد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام سے پیسے لینے ہیں یا اس کے مالک سے لینے ہیں؟ کوئی تھا، اللہ عالم۔ مفسرین اقوال نقل کر دیتے ہیں روایات اسرائیلیہ کے۔ خداش بھی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں مجھے پتا کہ کوئی صحابی کا نام خداش ہو۔ تکبیر پہلی صف میں کھڑے ہونے والا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کہ افضل یہ ہے کہ جس نے اذان دی ہے وہی تکبیر کہے۔ اگر کوئی آدمی بدھ مت کے مذہب پہ ہے وہ کافر ہے، جہنم میں جائے گا، جنت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ حیض کی حالت میں بھی عورت حنفی مسلک میں زبانی تلاوت بھی نہ کرے قرآن کی، جب پاک ہو جائے پھر پڑھے۔ باقی ہم کہتے ہیں ہاتھ نہ لگائے لیکن زبانی کر سکتی ہے۔ لیکن میرے اہتمام تو اسی میں ہے نا کہ قرآن ایک مقدس کلام، اللہ کا کلام، جبریل نے پڑھا ہے، سرکار دو جہاں نے پڑھا ہے، فرشتوں نے حفاظت سے لکھا ہے، تو اس کا ادب کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی مدرسے کا محتمم ہے تو مدرسے کے فنڈ سے اپنے لیے تنخواہ رکھ سکتا ہے، تو اگر ان کی شورا یہ فیصلہ کرے کہ محتمم کو اتنی تنخواہ دیں گے تو لے سکتا ہے۔ اب نواب بہادر یار جنگ کون تھے؟ نواب بہادر یار جنگ تھے، اور کون تھے؟ ہندوستان کے ایک بہت بڑے نواب تھے۔ جتنے بھی اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ جہاد کافروں کے خلاف ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتا۔ حرم پاک ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، زیادہ اونچی آواز سے نہ بولے۔ ایک ہے ضرورت کے دین سمجھانا ہے۔ میری اہلیہ کی بغل میں پھنسی تھی، انہوں نے مدینہ منورہ عمرے کا غسل کیا، عمرہ کیا، قصر کیا، کہ وہ پھنسی پھوٹ گئی، خون نکل کر کپڑے پہ سوکھ گیا، اس کا عمرہ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ ویسے احتراماً ادباً کرے تو دوبارہ ایک دفعہ کر لے عمرہ، ورنہ ہو گیا انشاءاللہ۔ محمد سالم آپ کو سلام کہتے ہیں، وعلیہ السلام۔ میں نے اپنی بیوی کو 6 مہینے پہلے ایک طلاق دی، اس کے بعد ہم راضی ہو گئے، پھر اپنا 7 عمر، اس کے بعد کل ہماری پھر لڑائی ہوئی، پھر میں نے ایک ساتھ 2 طلاقیں دے دی، اب ماشاءاللہ 3 پوری ہو گئی۔ ایک پہلے دے چکے تھے، 2 اب آپ نے دے دی، اب پکا کام ہو گیا۔